بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا چہرہ مبارک موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس دعوت کا ذکر کیا اور فرمایا، فاطمہ، کاش ہم بھی اس سے بہتر دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا، علی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلائیں اور میں دعوت کے لیے کچھ بنا لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سن کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس دعوت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائی تھی۔ اس لیے وہ بھاگتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم الغیب سے فرما۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا مانگ کے خالی ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سجدہ ریز ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگیں، اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دعا سے فارغ ہوئیں، ادھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے
1000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔